الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین و حاضرین، دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم میلاد مقدس کی جملہ برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. اس حسین اور خوبصورت محفل کے اہتمام میں جن احباب نے دامے درمے سخن قدمے جس طرح بھی حصہ ملایا، اللہ کریم سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کریم نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں اور ان کا اظہار قرآن مجید کے ان جملوں میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور کچھ نعمتوں کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، اتنی سخت نہیں بنائی کہ جس پہ چل نہ سکو، اتنی نرم نہیں بنائی کہ جس میں دھنس جاؤ، بلکہ ایسی معتدل بنائی کہ کہیں سفر کی حالت میں بستر نہ ملنے کی کیفیت میں زمین پہ لیٹنا بھی پڑ جائے تو رات بھی گزار سکو. والسماء بناء. آسمان کو عمارت اور چھت بنایا. ہمیں تھوڑی سی چھوٹی سی چھت کھڑی کرنی پڑے تو اس میں پلر لگانے پڑتے ہیں. اللہ کریم نے روئے زمین کی چھت بنائی مگر کوئی ایک پلر کھڑا نہیں کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اس پانی کے ذریعے پھل نکالے جو تمہارا رزق بنایا. سورۃ النحل میں اللہ کریم نے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت اور اعتبار کا مقام ہے کہ اگر ان میں غور و فکر کرو تو رب کی قدرت کو پہچان جاؤ گے. نسقیکم مما فی بطونہ. فرمایا تم جانوروں کو چارہ کھلاتے ہو، وہ چارہ ان کے پیٹ میں جاتا ہے. اللہ کریم اپنی قدرت سے اسی چارے سے خون بھی بناتا ہے، گوبر بھی بناتا ہے. خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ عطا فرماتا ہے. خون کی رنگت کو نہیں ملنے دیتا، گوبر کا ذائقہ نہیں آنے دیتا. خالصاً سائغا للشاربین. خالص دودھ دیتا ہے، پینے والے کے حلقوم سے اتر جاتا ہے. بندہ جتنا بھی سادہ ہو، دودھ کی رنگت کی چمک کو دیکھ کر، اس کے ذائقے کو محسوس کر کے، اس کے فوائد کو جان کے زباں پہ جملہ لاتا ہے کہ یہ دودھ اللہ کا نور ہے. دنیا نے بڑی ترقی کی مگر آج تک کوئی تجربہ کار ایسا نہیں ملا کہ جس کو
خالص چارہ دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ براہ راست اس سے خون بھی بنا، گوبر بھی بنا، اور پھر اس کے درمیان سے خالص دودھ بھی نکال کے دے دے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی قادر مطلق رب ہے جس نے جانور کے پیٹ میں ایسا کارخانہ بنایا کہ تینوں چیزیں بنتی ہیں، مگر کسی کی رنگت دوسرے میں نہیں ملتی، کسی کا ذائقہ دوسرے میں نہیں جاتا۔ فرمایا یہ ہیں جانوروں کی نعمتیں، اور اس کے علاوہ جانوروں میں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، تمہارے لیے بہت سارے اور فائدے ہیں۔ جب یہ جدید سواریاں نہیں تھیں، سامان تجارت ہوتا یا سامان ضرورت ہوتا یا اپنا آنا جانا ہوتا، ان جانوروں کے ذریعے ہوتا۔ فرمایا ان کو چھوڑ کے اگر اپنے بدن پہ غور کرو، اللہ کریم نے لا تعداد نعمتیں دی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا آج میرا گزر ایک ایسی وادی پر سے ہوا جس میں ایک بندہ 400 سال سے رب کی عبادت اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس کے دل و دماغ پر کبھی برائی کا خیال نہیں گزرا، اور پھر وہ رب سے دعا مانگتا ہے مالک جب مجھے موت آئے تو مجھے موت اس حالت میں دے کہ میں سجدے کی کیفیت میں ہوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے بندہ جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ 400 سال جس نے عبادت کی، عبادت کی لذت کو جان گیا، عبادت کی چاشنی کو پہچان گیا، عبادت کے لطف سے واقف ہو گیا، وہ چاہتا یہ ہے مالک میں سجدے میں سر رکھوں، میری روح نکال لی جائے تاکہ قیامت تک میرے سجدے کو طول مل جائے، تیری عبادت کی چاشنی ملتی رہے۔ مگر فرمایا اس بندے کی عبادت کے بعد دعا کو رب نے قبول کیا، سجدے کی حالت میں اس کی روح کو نکالا گیا، قیامت کا میدان ہوگا، رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے جا میں نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرما دیا۔ وہ بندہ رک کے عرض کرے گا مالک مجھے جنت عطا کی، میری بخشش فرمائی اپنی رحمت کے صدقے، میں جو 400 سال تیری عبادت کرتا رہا، میری عبادت کی جزا اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے قریب آ، تجھے تیری عبادت کی جزا بھی بتاتا ہوں، چونکہ میرا اعلان ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت میں دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت میں دیکھے گا۔ 400 سال کی عبادت کی جزا کے طلبگار آ تجھے تیری عبادت کا بتاؤں۔ فرشتوں کو رب کریم فرمائے گا جنت میں لے جانے والو اسے روک کے واپس لاؤ، میزان عدل پہ کھڑا کرو، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے 400 سال کی عبادت رکھ دو، دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ نکال کے رکھ دو، فرشتے رب کا حکم مانتے ہوئے ترازو کے ایک پلڑے میں 400 سال کی عبادت رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھ دی جائے گی۔ فرمایا 400 سال کی عبادت کا وزن کم ہوگا، ایک آنکھ کا وزن رب کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا اپنی 400 سال کی عبادت پہ اترانے والے اتنا طویل عرصہ عبادت کر کے میری ایک نعمت آنکھ کا بدلہ بھی نہیں اتار سکا، تجھے دوسری آنکھ بھی دی ہے۔ تیرے بدن کے کتنے اعضاء ایسے ہیں جن کے ناموں کا تجھے پتہ نہیں، ہر عضو اپنے مقام پہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اپنی عبادت پہ اترانے والا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں اب اسے جنت میں نہیں جہنم میں لے جاؤ۔ جب رب کا فیصلہ بدلے گا رو کے عرض کرے گا مالک میری عبادت قبول کر یا نہ کر، اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے فرشتوں اب اسے دوبارہ جنت کے باغات میں داخل فرما دو۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں حضور کے صدقے میں ملی، مگر جب رب نے اپنا محبوب بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مؤمنوں پر احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ مالک نعمتیں تو ساری تیری ہے، مگر یہ نعمت دے کر اس انداز میں احسان کیوں جتلایا؟ آؤ ذرا غور کیجئے، احسان جتلانے کی وجہ اہل علم
اور اہل محبت حضرات فرماتے ہیں کہ نعمتیں ساری اللہ کی ہیں مگر حضور ہیں رب کے محبوب، اور کوئی محب کبھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب مومن بندوں کو دے کر پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ کوئی محب اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کیا کہ تم نے اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ اور پھر محبت کا انداز دیکھیے کہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس سے ہو جائے، فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔ محبوب میں عیب ہو تو نظر نہیں آتا، کوئی بیان کرے تو سنائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنا دوست بنایا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، کبڑا تھا۔ کسی نے تانا دیا کہ تو نے یار بھی بنایا، وہ بھی ایسا جو سیدھا نہیں ہے، اس کی کمر بھی ٹیڑھی ہے۔ اس نے پھولوں کا ہار اٹھایا، اس کے گلے میں ڈالا، کہا میری نظر سے دیکھ، میرے محبوب کی کمر اتنی نازک ہے کہ وہ پھولوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ لیلا کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا لیلا تو اتنی حسین تو نہیں ہے جتنا مجنوں تیرے پیچھے دیوانہ اور پاگل ہو کے پھر رہا ہے۔ لیلا نے کہا بادشاہ سنبھل کے بات کر، تیرے پاس آنکھ ہو مجنوں کی تو تجھے پتا چلے مجھ میں حسن کتنا ہے۔ جب کہیں محبت ہو جاتی ہے تو عیب نظر نہیں آتا۔ ہم اگر اپنی طرف سے منتخب کر کے محبوب بنائیں، ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، ہماری نظر کی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ محبوب میں عیب ہو، مگر ہم نہ مانیں چونکہ ہمیں محبت ہو گئی۔ مگر جس کو محبوب رب نے بنایا ہے، رب کے انتخاب میں بھی کمی نہیں، رب کی نظر میں بھی کوتاہی نہیں، رب کا انتخاب بھی کامل ہے، رب کی نظر بھی کامل ہے۔ اردو کے ایک شاعر نے کہا کہ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ جس محبوب کے نام پر رب نقطہ گوارا نہیں کرتا، اس کی ذات میں عیب کیسے آ جائے گا؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے۔ پھر محبت کے انداز کو دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچپن میں اس سے ماں باپ محبت کرتے ہیں، قریبی رشتہ دار محبت کرتے ہیں، قریب کا دوست گھر کی دیوار کے باہر کھڑا ہوتا ہے، بچے کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، محبت نہیں ہوتی، لڑکپن آتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ جب جوانی آتی ہے، دولت بھی پاس ہو، صحت بھی ساتھ دے، جوانی بھی ہو، پھر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگتی ہے۔ جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بیماریوں سے بچائے، بیماری آ جاتی ہے تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رزق حلال میں برکت دے، غربت آ جاتی ہے تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حال مشکلیں انسان تو ہو جاتی ہے، منزل یہ کچھ آسان تو ہو جاتی ہے۔ اچھا ہے برے وقت کا آنا دوستو، دشمن اور دوست کی پہچان تو ہو جاتی ہے۔ فرمایا دوستی صحت میں ہے، دوستی جوانی میں ہے، دوستی دولت کی فراوانی میں ہے۔ جب ان میں سے کوئی چیز کم ہوتی نظر آتی ہے، دوست پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ کریم نے اپنا محبوب ایسا بے مثال پیدا فرمایا، وہ بچپن میں بھی محبوب ہیں، لڑکپن میں بھی محبوب ہیں، جوانی میں بھی محبوب ہیں، بڑھاپے میں بھی محبوب ہیں، دنیا کی زندگی میں ہیں تو تب بھی محبوب ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے تو تب بھی محبوب ہیں۔ فقط انسانوں کے محبوب نہیں، وہ فرشتوں کے بھی محبوب ہیں۔ جس طرح ہر مومن کی تڑپ ہے، طلب اور تمنا ہے مالک میرے مقدر کو جگا، ایک بار تو سبز گنبد کا جلوہ دکھا، اسی طرح فرشتے بھی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں۔ 70,000 صبح ہو 70,000 شام، میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ فرمایا یہ طلب فرشتوں کی بھی ہے، رب سے اجازت لے کے صبح بھی 70,000 آتے ہیں، شام کو بھی 70,000 آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا
اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ فرمایا کوئی محب اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، رب نے اپنا محبوب دے دیا۔ مومنو تم پر رب نے احسان کیا۔ حضور کی شان محبوبی دیکھیے، آپ مصلی امامت پہ جلوہ گر ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، آپ نے سجدے کو طول دیا، سجدہ اتنا لمبا کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید حضور کا وصال ہو گیا۔ بہت طویل سجدہ کر کے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز کو مکمل کیا۔ نماز کی تکمیل کے بعد غلاموں نے عرض کیا حضور اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ان ربی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم۔ آج جب میں سجدے میں گیا میرے رب نے مجھ سے ایک مشورہ شروع کیا جن کے غلاموں کا عالم یہ ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا تم کبھی دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں علی جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا۔ جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہے اس کے استاذ کا کیا عالم ہوگا؟ جن کے در سے فیض پانے والوں کا یہ مقام ہے اس فیض دینے والی ذات کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرا سر سجدے میں تھا، میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا محبوب یہ بتا قیامت کا دن ہوگا تیری امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ میں نے عرض کیا مالک تو مالک کائنات ہے، جو چاہے ان کے ساتھ کر۔ رب نے پھر مشورہ کیا، میں نے عرض کیا مالک تیرے فیصلے کے سامنے کسی کو چون چرا کی طاقت نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ رب نے تیسری بار مشورہ کیا، میں نے عرض کیا مالک تو فعال لما یرید ہے۔ میرے رب نے کہا محبوب قیامت کے دن واللہ لا نخزی کا فی امتی کا، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رب رسوا نہیں کروں گا۔ اور پھر سورۃ الضحیٰ کی آیا کو تلاوت کیجئے، اللہ کریم فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور عرض کرتے ہیں اذا لا ارضی وواحد من امتی فی النار، مالک اگر اس انداز میں مجھے راضی کرے گا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ سب کو نکال کے جنت میں پہنچا کے پھر میں راضی ہوں گا۔ اور اللہ کریم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، محبوب ساری کائنات مجھ رب کی رضا چاہتی ہے، میں رب تجھ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ تاجدار بریلی تبھی فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب قیامت کے دن آپ کی امت میں سے 70,000 بندہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرماؤں گا۔ پھر اسی پہ بس نہیں، فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 لگا کے ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ دوسری وجہ اہل محبت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں دی، مگر غور کریں کہ ہر نعمت کا تعلق رہتا ہے دنیا کی زندگی تک۔ حضور رب کی وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہیں، قبر میں نجات کا سامان ہیں، میدان محشر میں آپ کی شفاعت مومن کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ کہ ہر نعمت قبر کے دہانے سے پہلے پہلے کام آتی ہے۔ حضور کی ذات وہ رب کی نعمت عظمیٰ ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ بلکہ موت کے وقت کی جو سختی ہوتی ہے اس میں نرمی کا سبب بھی حضور کا دیدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک یہودی نوجوان تھا، حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، آپ کا دیدار بھی کرتا تھا، خدمت بھی کیا کرتا تھا، اور حضور کی بارگاہ کا اتنا مقبول تھا کہ کچھ دن وہ نہیں آیا تو حضور نے پوچھا کہ فلاں بندہ کیوں نہیں آتا؟ اہل محبت فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبولین کی بارگاہ میں اتنا منظور نظر بن جاؤ کہ اگر کچھ دن نہ جاؤ تو وہ پوچھیں کہ فلاں کیوں نہیں آیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رب کے مقبول جب جنت میں پہنچیں گے، رب کا وعدہ ہے
جنتی کی ہر تمنا کو پورا کروں گا۔ جب وہ جنت میں رہنے والا پوچھے گا کہ مالک فلاں بندہ مجھے ملنے آیا کرتا تھا، اب نظر نہیں آتا، اللہ کریم فرمائے گا وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہے، اب وہ جنتی ملنے کی تمنا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ جنتی ملنے کی تمنا کرے گا، اللہ کریم فرمائے گا وہ جہنم میں ہے، مگر اس کا وعدہ ہے کہ جنتی کی تمنا کو میں نے پورا کرنا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بے شک جنت میں نہیں پہنچ سکتا، مگر میرا جنتی بندہ تمنا جو کر رہا ہے اس کو جہنم سے نکال کے اس کے پاس پہنچا دو۔ حضور نے پوچھا کہ فلاں بندہ نظر نہیں آتا، عرض کیا حضور وہ بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ پھر اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ کتنا مقدر والا ہے وہ بیمار جس کی بیمار پرسی کے لیے حضور جلوہ گر ہو جائیں۔ جب بیمار پرسی کے لیے حضور آ جائیں اس میں لذت کتنی آتی ہے، یہ تو کوئی امام بوصیری سے پوچھے جو فالج زدہ بستر پہ پڑے ہیں، کروٹ بدل نہیں سکتے، کملی والے کی نعت لکھتے ہیں، حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، صحت بھی عطا فرماتے ہیں اور نعت سن کے چادر انعام میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور جلوہ گر ہوئے، یہودی اپنے بستر پہ لیٹا ہے، اس کا باپ سرہانے کھڑا ہے۔ حضور نے پوچھا طبیعت کی حالت، وہ آنکھیں بند کر کے رونا شروع کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھا، گویا اشاروں سے پوچھا کہ ابا جان رحمت للعالمین جو فرما رہے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر۔ اس نے کلمہ پڑھا، ادھر روح نکل گئی۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب اس کی خوش قسمتی دیکھیے، حضور نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں دفن بھی فرمایا، اور جب آپ اس کے جنازے میں شامل تھے تو پورا قدم زمین پہ نہیں رکھتے تھے بلکہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پورا قدم زمین پہ کیوں نہیں ٹکاتے؟ فرمایا میرے اس غلام کے جنازے میں رب کے فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی فضیلت کیسے ملی؟ فرمایا تم نے سنا نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر۔ یہ کلمہ اتنی بڑی نیکی ہے جس گناہ کے بارے میں رب کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، باقی جتنا بڑا گناہ ہو وہ چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو رب شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے، باقی جتنے گناہ ہیں ان سب کو بھی مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اس نے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ فرمایا یہ گناہوں سے پاک ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اللہ کریم نے اس کی عظمت کے لیے اتنے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ وہ اس کے جنازے میں شامل تھے۔ تو گویا نزا کی کیفیت میں جو سختی ہوتی ہے اس میں بھی آسانی ہوتی ہے تو حضور کے جلووں اور آپ کے دیدار سے ہوتی ہے۔ ایک ہندو اپنی زندگی میں حضور کی نعتیں لکھتا رہا، پڑھتا رہا، سناتا رہا، مگر رہا ہندو۔ جب آخری وقت آیا اپنے کمرے میں لیٹا پڑا ہے، ہر بندہ انتظار میں ہے کہ کب اس کی روح کو قبض کیا جائے، کب اس کی وفات ہوتی ہے۔ بالآخر اسے اپنے قریبی رشتہ دار کہنے لگے کہ انہونی کہہ لے۔ انہونی وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کو، کہا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا پھر کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ وہ سارے لوگ باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا وہ کمرہ یکا یک منور ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اسے دیدار کرایا۔ فرمایا تو زندگی میں میری تعریفیں کرتا رہا،
جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تیری روح نہیں نکلے گی، تجھے کلمہ پڑھا کے میں جنت کا وارث بنانے آیا ہوں۔ اس نے اونچی آواز میں کلمہ بھی پڑھا اور جاتے جاتے ایک شعر لکھا کہ میں گنگا سے پھسلا تو کوثر میں پہنچا، میں گنگا سے پھسلا تو کوثر میں پہنچا۔ کہا ہندوؤں کے نزدیک گنگا کا پانی متبرک ہے اور مسلمانوں کے ہاں آب زمزم سے بھی بڑھ کر آب کوثر متبرک ہے، کہ میری زندگی کی ابتدا بھی پانی سے، میری زندگی کی انتہا بھی پانی پہ، مگر ابتدا تھی ہندوؤں کے متبرک پانی سے۔ جب زندگی کے آخری لمحات آئے، ساقی کوثر آئے، دیدار بھی کرایا، کلمہ بھی پڑھایا، حوض کوثر کے جام پلانے کا وعدہ بھی فرمایا۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اس کی روح نکلتی ہے۔ جب وہ ہندو باقی آتے ہیں، کمرہ منور بھی ہے، کمرہ معطر بھی ہے، مگر انہوں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کی مسجد کو اٹھایا، لکڑیوں کا گٹھا بنایا، اس کے اوپر لٹایا، اوپر لکڑیوں کا دوسرا تہ جمایا، پھر دیسی گھی کا ٹین ڈالا، اس کو آگ لگائی، لکڑیاں اوپر والی بھی جل گئیں، لکڑیاں نیچے والی بھی جل گئیں، مگر اس ہندو مذہب پہ رہ کر زندگی گزارنے والے کی مسجد کو آگ نے کچھ نہ کہا، اور آواز آئی کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی ہے۔ تو فرمایا حضور کی ذات موت کے وقت سختی کو دور کرنے والی بھی ہیں، قبر میں نجات کا سامان بھی ہیں، حشر میں شفاعت کر کے مومن کو جنت میں داخل کرانے کی ضمانت بھی ہیں۔ تو حضور رب کی وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ جب اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مؤمنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔